جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابتدائی سال پہلا سال تو اس کیفیت میں گزرا ہے کہ مہاجرین کی آباد کاری کیسے ہو، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی کیسے بنایا جائے، اسی طرح سے منافقین کو کیسے روکا جائے، یہود کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے۔ ظاہر ہے نیا شہر، نیا علاقہ، نئے لوگ، یہاں نظام کیسے چلایا جائے۔ ایک سال تو اس کیفیت میں گزر گیا، شرارتیں، سازشیں، رکاوٹیں، تنگیاں، پریشانیاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں جو قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں کثرت کے ساتھ، ان آیات کی حفاظت کیسے کی جائے، یعنی وحی کی کتابت کیسے کروائی جائے، قرآن کو محفوظ کیسے بنایا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک اسلام کی تعلیم کیسے پہنچائی جائے، علم۔ تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن سے بہرحال گزرنا ہے، نبٹنا ہے۔ ابھی ایک سال گزرا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہوا تو غزوہ بدر آ گیا، مشرکین مکہ کے خلاف ایک بڑی جنگ، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین خاموش نہیں ہوئے۔ 3 ہجری میں احد آ گیا، احد میں پھر مشرکین کے خلاف لڑائی۔ ابھی 3 ہجری مکمل ہوا ہے، احد مکمل ہوا ہے تو 4 ہجری امام بخاری کے نزدیک خندق کا واقعہ پیش آ گیا، اور بعض کے نزدیک خندق کا واقعہ 5 ہجری کا ہے، امام بخاری کے نزدیک 4 ہجری کا ہے۔ خندق کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ خواب آتے ہیں، پے در پے خواب۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت مدینہ منورہ سے روانہ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ پہنچتی ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے، امن امان ہے، کوئی تعرض نہیں کر رہا، کوئی شخص رکاوٹ نہیں ڈال رہا، اہل مکہ خاموش ہیں۔ اور طواف کرنے کے بعد، عمرہ ادا کرنے کے بعد، قربانیاں کرنے کے بعد پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ بعض صحابہ کو بھی اسی طرح کے ملتے جلتے خواب آئے، یہ تذکرہ کیا گیا۔ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فجر کے بعد اگر کوئی خواب ہوتا تو سنایا کرتے تھے، اور اگر کسی شخص کو کوئی خواب آتا تو وہ تعبیر پوچھا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا بھی تذکرہ کر دیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا پھر انتظار کیسا، خواب آ گیا، ایک طرح کی وحی آ گئی، اشارات مل گئے، اٹھیے چلیے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کم و بیش 6 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اس عزیز جگہ کو ابھی تک دیکھا نہیں، پیاری جگہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اہل و عیال سے ہم ملے نہیں، تو کتنا خوبصورت موقع ہے۔ تو جذبہ فوراً پیدا ہو گیا، چلیں ابھی چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ خواب اتنا آیا ہے کہ جاؤ گے، جانا ہے، یہ تو نہیں خواب آیا کہ ابھی جاؤ گے۔ لیکن صحابہ کا جذبہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول خواب آ گیا، چلیں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شدید خواہش یا اصرار، اور دوسرا خود اپنی ذات کی محبت بالکعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ محبت، تو اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں، جس نے آنا ہے ساتھ آ جائے۔ مدینہ منورہ کے کافی سارے لوگ اور قرب و جوار کے بعض قبائل کے لوگ، کم و بیش 1400 کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن بعض قبائل کے لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، مسلمان تھے لیکن جانے سے انکار کر دیا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ تھوڑی سی تعداد میں وہاں جائیں گے اور مکہ مکرمہ تو ہزاروں کی تعداد میں بستی آباد ہے، تو اگر انہوں نے لڑائی شروع کر دی تو ہم اس لڑائی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مزینہ نام کا ایک قبیلہ ہے، جوہینہ نام کا ایک قبیلہ ہے، بنو اسلم ایک قبیلہ ہے، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کی معیت میں اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور روانہ ہو گئے۔ تو خبر چھپتی تو ہے نہیں، راستے میں تھے، مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے کہ اندر داخل نہیں ہونے دینا مکہ مکرمہ میں۔ اگر مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ جنگ کی سکت ان کے اندر ہے نہیں،
احد میں انہیں شکست ہوئی، بدر میں انہیں شکست ہوئی، خندق میں انہیں شکست ہوئی۔ ایک بات تو انہیں بھی معلوم تھی کہ اگر جنگ ہو گئی تو مسلمانوں کا مقابلہ ہم شاید نہ کر پائیں۔ پہلے تو ہارتے تھے وہاں جا کے مدینہ منورہ میں، ہون انہوں نے سانو گھر آ کے ہرا دینا، لہٰذا جنگ سے بھی بچنا ہے، لیکن اس صبح کی شرمندگی سے بھی بچنا ہے۔ دنیا ساری تانے دے گی کہ ہیں بڑے جنگ کردے پھردے سی، مکہ مکرمہ چو کردے سی، کہ انہوں نے ہون آ کے تھوڑے گھر تڑلے نال احرام بن کے تو عمرہ کر کے چلے گئے۔ تو اب یہ دو خدشات تھے، مسلمانوں کو روکنا بھی ہے اور ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرنی۔ تو انہوں نے بعض مخبر روانہ کیے کہ جاؤ اور جا کے دیکھو۔ ان میں سے ایک کا نام خالد ابن ولید بھی ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو بشر بن عباد بھی ایک آدمی ہے، اسے بھی بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ، وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ پیغام پہنچ گیا کہ آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے، اگر آپ نے آنے کی کوشش کی تو پھر جنگ ہوگی، مخاصمت کریں گے، لڑائی کریں گے۔ ڈرتے تو تھے کفار مشرکین، لیکن اس کے باوجود دھمکی ایک طرح کی دیتے تھے کہ اگر آپ نے داخل ہونے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا پیغام بھیجا، خود بھی بیان کیا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، فتح کے لیے نہیں آئے، ہم تو کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، قربانیوں کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، نوافل ادا کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ کچھ جگہ پر کچھ بہرحال لڑائی بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا، ایک دو جانیں بھی گئیں، مسلمانوں کی نہیں، وہ بھی صرف اور صرف کفار کی۔ بہرحال اب نوبت یہ آ گئی کہ جو سیانے اور بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں مشرکین مکہ میں سے، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ اس طرح سے کریں، ابھی آپ کا اچانک آنا، نہ ہماری کوئی تیاری ہے، نہ لوگوں کو کچھ خبر ہے، نہ علاقے میں کوئی خبر ہے ایسی، تو ابھی آپ اسی طرح سے واپس چلے جائیں، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، آپ واپس چلے جائیں بغیر عمرہ ادا کیے، اگلے سال یعنی 7 ہجری کو آپ دوبارہ واپس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مقاتلہ نہیں کریں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، آپ 3 دن یہاں قیام کریں، تلواریں اپنی میان کے اندر رکھیں، باہر نہیں نکالیں گے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، امن امان سے عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں، ساڈی بھی عزت رہ جائے گی۔ تو سہیل بن عامر اس کا نام تھا، لیکن تھا ایسا کہ خود تو اللہ کے رسول کو روک رہا ہے مکہ آنے سے، لیکن اس کا اپنا سگا بیٹا ابو جندل نامی وہ مسلمان بھی ہو چکا ہے، باپ کو پتہ بھی چل چکا ہے، اور باپ نے اپنے ہی گھر میں قید بھی کیا ہوا ہے، یعنی اسلام کی تعلیم کی روشنی بہرحال ان بڑے بڑے کفار کے گھروں میں پہنچ گئی تھی۔ ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں، جب کسی بھی قبیلے کے اچھا ہو یا برا، کوئی بھی گھر ہو اچھا ہو یا برا، جب بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چھوٹے اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور سمجھتے ہیں، اور بدر میں اور احد میں اور خندق میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے کفار کے، وہ سارے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ جہنم رسید ہو چکے تھے، تو یہ اب مقابلہ کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہی شرائط پر اللہ کا رسول اس لیے تو آتا نہیں کہ جنگ کرے، جدال کرے، قتال کرے، خون بہائے، اس کا مقصد تو امن ہوتا ہے، امان ہوتا ہے، صلح ہوتا ہے، آشتی ہوتا ہے۔ تو جب مشرکین مکہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ تحریر کر لیں، معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدہ کے لکھنے میں بھی بہرحال اختلاف رائے ہوا، صحابہ کرام خاص طور پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جی بجبی ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ میں لکھوایا محمد الرسول اللہ، تو سہیل بن عامر نے کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھو، اسی تو تمہیں رسول اللہ مانتے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں۔ تو جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ میں سچا رسول ہوں اللہ کا۔ تو اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ چاہے ہم جیے، چاہے ہم مریں، چاہے ہم مکہ فتح کر لیں، چاہے ہم احرام باندھ کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، ہم تو ہر طرح سے کامیاب و کامران ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ مکالمہ اور اس کی مسلسل تکرار، تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا عمر کو کہ عمر خاموش ہو جاؤ، اب میرے ساتھ مزید بات نہ کرو اس معاملے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، فیصلہ ہو گیا، میرا کوئی فیصلہ، میری کوئی بات اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمانوں کے کم و بیش بہت سارے مسلمانوں کے دلوں پر ایک بوجھ تھا کہ کتنے ناز اور کتنے نام کے ساتھ
ہم مدینہ منورہ سے چلے جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ خالی ہاتھ واپس آ گئے، عمرہ بھی کر کے نہیں آئے، لوگوں کی باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اتنا طویل سفر کیا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، وہ زیارت بھی نہ کر سکے۔ جیسے سہیل بن عمر کفار کی طرف سے آیا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے بھیجا گیا کہ آپ کفار کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں۔ اور آپ کو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات ہوئی کہ عثمان جب مکہ مکرمہ میں ہوا کرتے تھے تو پورے مکہ مکرمہ کے لاڈلے ہوا کرتے تھے، تو اس لیے یہ خدشہ نہیں تھا کہ مکہ والے عثمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک جب کسی شخص نے یہ کہنا ہوتا نا اپنے دوست کو کہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، تو مکہ مکرمہ میں کہاوت یہ مشہور تھی کہ مینوں تیرے نال اینی محبت ہے جنی مکہ والوں نوں عثمان نال محبت ہے۔ تو عثمان کا بڑا لحاظ تھا۔ دوسرا، عثمان کاروباری شخصیت تھے، تو مکہ والوں کا کاروبار بھی جڑا ہوا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عثمان کو بھیجا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہاں چلے گئے۔ بار بار بات ہو رہی ہے آنے دے مسلمانوں کو، عمرہ کرنے دیں۔ کفار نے جواب دیا عثمان غنی کو کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ عمرہ کر لیں، لیکن باقیوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ اسی بات میں عثمان کہہ رہے تھے نہیں، وہ کہہ رہے تھے اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ مکہ کے اندر بھی آ گئے، احرام بھی باندھ لیا، ہم عمرہ کیتے بغیر واپس چلے جاؤ۔ بہرحال اسی کام میں، سوال جواب میں، ملنے ملانے میں، بات چیت میں 3 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ مسلمانوں تک یہ خبر، افواہ، جھوٹی خبر کسی طرح سے پھیل گئی یا پھیلا دی گئی، یا خدشہ ہوا کہ کہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تو نہیں کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعتوں تک یہ افواہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہن پھر صلح نہیں، ہن پھر جنگ ہوئے گی۔ ہم نے اپنا سفیر بھیجا ہے، اور دنیا کی غیر مہذب قوموں میں بھی یہ معروف بات ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا کرتے، سفیر کی بات مانے یا نہ مانے، سفیر کو بہرحال واپس بھیجا جاتا ہے۔ یہ مکہ والوں نے کی کیتا کہ میرے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے شہید کر دیا، تو 1400 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت بھی وہ موت کی تھی۔ اور اللہ نے اسی سورہ مبارکہ کی انہی آیات میں یہ فرمایا کہ جدوں 1400 بندہ اللہ دے رسول دے ہاتھ تے بیعت کر رہا سی، وہ اللہ دے رسول دے ہاتھ تے نہیں بلکہ اصل چے اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر رہا سی۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے، مسلمان کہتے ہیں جانا ہے مکہ مکرمہ میں ہر صورت، عمر بن الخطاب اور دیگر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کہ نہیں جائیں گے۔ تو مسلمانوں نے کیا اللہ دے رسول جدہ تھوڑی مرضی، آمین۔ اب نہ جانے کا ارادہ بنا لیا، عثمان کے قتل کی خبر مل گئی، نبی نے کہا جانا ہے، تو جو صحابہ ابھی تیار ہوئے تھے کہ نہیں جانا، اب انہیں تیار کیا گیا ہے کہ جانا ہے۔ تو جب نبی نے کہا نہیں جانا تو انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، جب نبی نے کہا جانا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، ہم بالکل جائیں گے۔ یہ ہے ایمان، اور ایمان پر ایمان، اس کا تذکرہ کہ پہلے تیار سی جانا ہے، نبی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تیار تھے کہ نہیں جانا، واپس جائیں گے، نبی نے کہا اب جانا ہے مکہ مکرمہ میں اور انتقام لیا جائے گا عثمان غنی کا، تو انہوں نے کہا بالکل، جب آپ کہیں گے جانا ہے تو جانا ہے، جب آپ کہیں گے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ اصل میں رات بھی کسی جگہ بات ہو رہی تھی، یہ ایک جملہ آپ توجہ سے سن لیں، ان آیات سے ہٹ کے ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، تو ان کا دعویٰ یہ تھا، رات 1-1:30 بجے تک بیٹھے رہے وہ، ان کا اصرار تھا کہ دین اسلام جو ہے اصل میں عقل کا دین ہے، اسلام مختلف الفاظ ہیں، لاجک کا دین ہے، ریزننگ کا دین ہے، عقل کا دین ہے۔ میں نے کہا نہیں، عقل کا دین ہوگا، ریزننگ کا دین ہوگا، لاجک کا دین ہوگا، سمجھنے اور سمجھانے کا دین ہوگا، لیکن اصل میں دین اسلام ہے ماننے کا دین۔ سمجھے چاہے گل آوے چاہے نہ آوے، دلیل بنے یا نہ بنے، لاجک سامنے آوے کسی چیز دی یا نہ آوے، اسلام دین ہی منن مناؤن دا ہے۔ یہ بات دی گل ہے کہ جیڑی چیز منی اچھے فائدہ کی سی، او دی وچ نفع کی سی، او دی دلیل کی سی، او دی ریزن کی سی، او دا ریشنلزم نال کی تعلق سی، عقل مندی نال کی تعلق، یہ بات دیاں گلاں۔ دین نام ہے سمعنا و اطعنا، اللہ کے رسول سے ہم نے بات سنی، بس ہم نے مان لی، بس اس چیز کا نام دین ہے۔
بعد میں سمجھتے سمجھاتے رہیں، دلیل آ جائے گی، عقل کی بات آ جائے گی، افہام و تفہیم ہو جائے گا، لیکن دین سمجھنے اور سمجھانے، عقل اور ریزننگ اور لاجک اور دلیل یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، سنیا تے من لیا۔ یہی معاملہ، اسی چیز کا اظہار صحابہ نے کیا۔ نبی نے کہا چلو چلیں تو چل پڑے، نبی نے کہا صلح تو انہوں نے کہا صلح، نبی نے کہا انتقام تو انہوں نے کہا انتقام۔ اور بعد میں عجیب کیفیت ہوئی، اب جب صلح ہو گئی، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے، تو اب معاملہ یہ تھا، جنگ بھی ختم ہو گئی، خدشہ بھی ختم ہو گیا، انتقام کی کیفیت ختم ہو گئی، لیکن صحابہ کے دلوں میں یہ تھا ہن احرام بنے لائیے کداں، اتاریے کیسے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی احرام اتارنے کے لیے تیار نہیں تھا، نبی نے کہا بھی نہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول تسی اٹھو، اپنا اونٹ قربان کرو، اپنا احرام لا دیو، دوسرے کپڑے پا لو، جدو تسی کر لیا باقیاں نے پوچھنا بھی نہیں، انہوں نے بھی یہی کام کر لینا، انہوں نے بھی احرام لا دینا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، اونٹ کی قربانی کی، عمرہ جو ادا نہ کر سکے، جس کی قضا آئندہ سال ہونی تھی، اس کا دم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ویسے ہی کر دیا۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دین اے نہیں کہ مینوں سمجھاؤ دین کداں، اے سمجھنا سمجھاؤنا بعد دی گل، بس دین ہے منن دا نام، من لو، سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ اور جو کہتے ہیں نا سمجھ کے آئے دین، پھر دین انہوں نے آندا نہیں، دین انہوں نے سمجھ نہیں آندا، دین اسی کو سمجھ آتا ہے جو آنکھیں بند کر کے پہلے یقین کرے، اعتماد کرے، اس کا اعتقاد ہو مستحکم۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ مسلمان واپس ہو گئے۔ اب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مینوں اینا دکھ لگا کہ اللہ دے رسول نال میرے کو سوال جواب ہو کداں گیا، میں انہاں دی گل تے سوال انگلی کھڑی کداں کرتی، کہتے ہیں مرتے دم تک، کہتے ہیں مجھے زندگی میں، اسلامی زندگی میں، مسلمان ہونے کے بعد اسی بات کا دکھ رہے گا کہ اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کیا اور میں نے جا کے انگلی اٹھا دی اور میں نے جا کے سوال کیا، عمر تو ایڈی بڑی غلطی کر لی۔ جب مسلمان واپس ہو رہے تھے تو منافقین مدینہ منورہ کے تانے دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، کر لیا عمرہ، ہو گئے خوش، لالے چکر مکہ مکرمہ دے بڑے گئے سی تیار ہو کے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں واپسی پر، یہ پوری سورہ مبارکہ 4 رکوعات پر مشتمل سارے سوالات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کے سوالات اور غیر مسلموں کے سوالات اور خدشات اور منافقین کے اعتراضات سب کا رد فرما دیا۔ سب سے پہلی بات، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے آپ شکست نہ سمجھیں کہ واپس جا رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اصل میں یہ شکست نہیں، اصل میں یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب سمجھو ذرا فتح کیسے ہے۔ پہلے کیا تھا کہ سلام دعا تے دور دی گل، ہر سال تے لڑائی ہو رہی سی، تو مسلمانوں کے پاس دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی محافظت کرنا، اس کے لیے وقت کم تھا، جنگ کی تیاری زیادہ۔ اب جب صلح ہو گئی، اب وقت آ گیا دین کی تبلیغ کا، دین کو سمجھنے کا، صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے کا۔ دوسرا، ہر وقت خدشہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں ہن حملہ کرنگے، پتہ نہیں ہن حملہ کرنگے۔ اب جب صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ، طویل عرصے کا معاہدہ، اب یہ خدشہ ٹل گیا، امن امان اور چین کی نیند مدینہ منورہ میں۔ تیسرا، جب لڑائی اور جھگڑے کا اندیشہ تھا تو مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہی نہیں تھے، نہ سلام، نہ دعا، نہ بات، نہ چیت۔ لیکن جب صلح ہو گئی تو آپس میں سلام دعا بھی شروع ہو گیا، مسلمان مشرکہ نال مل دے، مشرک مسلمانہ نال مل دے۔ اب مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کا دین ان کفار مشرکین کے سامنے بھی بیان کریں۔ جدوں اے موقع ملیا نا تے کفار نے کہا اچھا اے دین، اسی تو کچھ ہو رہی سمجھ دے رہے، اے دین۔ چنانچہ خالد ابن ولید بھی مسلمان ہو گئے۔ خالد ابن ولید کا اسلام لانا اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے کبار جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان میں سے بعض عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ مسلمان ہوئے اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے۔ امن، امان، ڈر اور خوف سے آزادی، چین کی نیند، تعلیم اور تعلم، مشرکین مکہ کے ساتھ تعلقات، کثیر تعداد میں لوگوں کا مسلمان ہونا، اصل سے فتح اے ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں شاید لڑائی ہوئے گی، جنگ ہوئے گی، پھر صدارتی محل یا وزیر اعظم ہاؤس سے جا کے بیٹھ جائیں گے تو فتح مل گئی۔ یہ فتح نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یہ فتح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک فتح یہ ہے کہ یہاں دنیا میں اللہ کے دین کا پھریرا بلند ہو جائے اور آخرت میں جنت کی کنجیاں اور جنت کی چابیاں مل جائیں۔ اصل فتح یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں محلات بن جائیں اور علاقے فتح ہو جائیں، یہ فتح ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اس کو بھی دور کر دیا۔ انا بے شک ہم نے فتحنا کھول دیا یا فتح عطا فرما دی ہم نے لکا آپ کے لیے فتح مبینہ، فتح بھی کیسی؟ روشن، مبین، واضح فتح، شک ہی نہیں ہے اس کے فتح ہونے میں۔ لیغفر لک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ اس لیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے آپ کے وہ خلاف اولا امور جو پہلے آپ سے سرزد ہو چکے، وما تأخر، یا جو بعد میں سرزد ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کر دوں، جدوں اللہ یہ کہندا ہے نا اللہ دے رسول تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، وہ دا ترجمہ یہ ہوندا اللہ دے رسول تواڈے تو نہ پہلے کدی گناہ ہویا، تواڈے تو نہ کدی بعد چ گناہ ہونا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ جب ہوا ہی نہیں تو پھر معافی ہے نا، پھر سزا کی تو کیفیت ہی نہیں۔ تو یہ عصمت انبیاء ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معصومیت کی دلیل۔ آپ سے نہ نبوت ملنے سے پہلے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، نہ نبوت ملنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد ہوئی۔ اسی لیے فرمایا لیغفر لک اللہ، مغفرت فرما دی آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من ذنبک، ان خلاف اولا امور کی۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملہ میں اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان کو قید رکھا جائے، ان کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کام ان قیدیوں سے لینے کے بعد ان کو رہا کر دیا۔ تو امر ہوا ہے لیکن خلاف اولا ہوا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور میں نے 5 قسمیں بھی کوتاہیوں کی بتائی تھی۔ ایک کو لمم کہتے ہیں، ایویں تردے پھردے کسی نو ہاتھ لگ گیا، جان بوجھ کے نہیں لایا، ان نقصان بھی کوئی نہیں ہویا، تو اس کو کہا جاتا ہے لمم۔ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے ذنب، کام ہو گیا لیکن نیت نہیں تھی۔ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے خطیئہ، خطا، جان بوجھ کے کوئی کام کرنا لیکن نیت کچھ کمزور ہو، لیکن جان بوجھ کے کوئی کام کرنا نقصان زیادہ ہو جائے۔ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے سیئہ، جان بوجھ کے کرنا اور نقصان کا بھی زیادہ ہو جانا اور نیت بھی مضبوط ہونا۔ اور اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے معصیہ، کھل کھلا کے آکڑ کے تکبر دے نال اللہ دے مقابلے چ آ جانا۔ تو نبی سے اگر کبھی کسی درجے میں کچھ کام ہوتا ہے تو وہ لمم کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی جمعہ کے دن ہم ایک شخص کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ کے رسول نے انہوں کوئی تکلیف تو نہیں دیتی، بس نیزے نال انہوں تھوڑا جا کیا پیچھے ہو جاؤ، انہوں تھوڑی سٹ لگ گئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جان بوجھ کے، تو گناہ نبی سے نہ پہلے ہوتا ہے نہ نبوت ملنے کے بعد۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ، تاکہ بخشش فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو آپ سے پہلے ہو چکے خلاف اولا امور، وما تأخر، یا جو بعد میں ہوں گے، ویتم نعمتہ، اور اتمام کر دے، مکمل کر دے اللہ آپ پر اپنی نعمت کو، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو دکھا دے راستہ سیدھا۔ ہن سیدھا راستہ ہو گیا۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد اگلا معاملہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا ہے نا، اگلا اسے میں اور آپ فتح مکہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ صلح حدیبیہ تو بعد ہویا ہے تو کی ہویا ہے؟ فتح مکہ ہی ہویا ہے، یہ ہے فتح مبینہ۔ اور دوسرا، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو قرب و جبار کے تمام قبائل مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے پھر روم اور فارس کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح کو کہا ہے اس صلح کو کہا ہے فتح مبین۔ اس صلح کے بعد مسلمانوں کو کوئی شکست کبھی بھی نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ نعمت بھی تمام ہو گئی، کچھ خلاف اولا امور، اس کی بخشش مغفرت کا وعدہ بھی ہو گیا اور راستہ بھی دکھا دیا۔ اب اسلام کی ترقی کا راستہ ہے، منزل جنت ہے مسلمانوں کی۔ وینصرک کا، اور مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت دے اللہ تبارک و تعالیٰ، نصرا عزیزہ، نصرت بھی بڑی مضبوط، مدد بھی بڑی مضبوط، فتح بھی بڑی مضبوط۔ وہ الذی، اور وہ اللہ ایسا ہے،
انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے سکون نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں، جس نے سکون نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں۔ اسی بھی چنڈا چکی پھرتے نا، اسی بڑے غیرت والے، اسی بڑے غیرت والے۔ عمر ورگی غیرت والا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ابو بکر جیسی غیرت والا کوئی ہو سکتا ہے۔ چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جب واپس آ رہے ہوں گے تو دل پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ تھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے میں ہی ایسی کیفیت پیدا فرمائی کہ هو الذی، وہ اللہ ایسا ہے، انزل السکینۃ، اس نے سکینت نازل فرمائی صحابہ کے قلوب پر۔ عمر دے دل چے جیڑا کوئی پہار سیگا، وہ پہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے چے واپس جاندے جاندے ہی اتار دیتا، تر و تازہ، حشاش بشاش، بغیر کسی ندامت اور شرمندگی کے، فتح کے احساس کے ساتھ عمر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر پڑے ہوئے بوجھ کو بھی اتار دیا۔ هو الذی، اور وہ اللہ ایسا ہے، انزل السکینۃ، جس نے سکینت، سکون نازل فرمایا، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اور بڑھا دے ایمان پر ایمان۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی۔ ایک ایمان یہ کہ نبی نے کہا نہیں لڑنا تو صحابہ نے کہا نہیں لڑتے، ایمان۔ پھر نبی نے کہا لڑنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں لڑیں گے، یہ ایمان پر مزید ایمان۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اور بڑھا دے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ۔ وللہ جنود السماوات، سمجھایا گیا ہے تسی شکست کھا کے نہیں آئے، انہاں مکہ والوں دی کی مجال تانوں شکست دے جان۔ جنود جند کی جمع ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں، جتھے کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وللہ جنود السماوات، اللہ ہی کے لیے ہیں جتھے اور لشکر آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ خوب جانتا ہے ہر چیز کو، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اے جڑا تسی بھی واپس جاندے پئے ہو، اللہ دے علم چیا، لیکن اللہ دی کوئی نہ کوئی حکمت ہے تہاڈی واپسی چ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حکمت کیا ہے؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ داخل کرے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو۔ کہاں داخل کرے؟ جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، اور یہ رہیں گے وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ان مسلمانوں کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے مٹا دے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد۔ نبی نے کیا؟ آمین۔ پھر نبی نے کہا آمین۔ دل کرتا تھا لڑیں، نہیں لڑنا، دل کرتا تھا نہ لڑیں، لڑے، ایمان پر ایمان، نتیجہ گزشتہ سارے گناہ معاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ۔ ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ اصحاب شجر ہیں، جنہوں نے ایک درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان۔ رضوان کا لفظ رضا سے ہے، رضا خوشنودی کو کہتے ہیں۔ ان تمام اس کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان تمام 1400 بیعت کرنے والے صحابہ سے اس دن ان کا رب اللہ راضی ہو گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے بیعت رضوان۔ ایسی بیعت ہوئی ہے جس کے بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ ان 1400 صحابہ کا مقام اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ بلند رہا، اور آج بھی ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، بیعت رضوان۔ لیدخل المؤمنین، تاکہ داخل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور مٹا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے ان کے گناہ، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی یہی ہے، فوزا عظیما، گناہ مٹ جائیں کامیابی یہ ہے، جنتوں میں داخل ہو جائیں کامیابی یہ ہے، اللہ راضی ہو جائے کامیابی یہ ہے، مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں اور وہاں فتح کر لیں، یہ کامیابی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ کامیابی تو اصل میں یہ ہے بخشش ہو جائے، کامیابی تو اصل میں یہ ہے جنت مل جائے، کامیابی تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہی چیز عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز، کامیابی، فوز و فلاح بھی آپ کہتے ہیں، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ دوسرا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، دوسرا مقصد اللہ کا یہ ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، وہ جڑے پیچھے رہ گئے سی، مزینہ اور جوہینہ اور بنو اسلم، جنہوں نے دھوکہ دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جب دعوت دی گئی تو آئے نہیں۔ دوسرا اللہ کا ارادہ یہ ہے، پہلا ارادہ کیا؟
ان کی بخشش ہو جائے، جنتیں ہوں، اللہ راضی ہو۔ دوسرا ارادہ کیا؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، اللہ کے بارے میں گمان رکھنے والے گمان بھی گندہ، علیہم دائرۃ السوء، ان کو گھیر لیا ہے دائرۃ السوء، یہ حصار میں ہے گناہوں کے، وغضب اللہ علیہم، غضب ہے، ناراضگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے، ولعنہم، اور رحمت سے دوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے، وأعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کی ہے؟ جہنم، بساءت مسیرہ، اور وہ ہے ٹھکانہ برا۔ مسلمانوں کے لیے جنت، جنت کے نیچے نہریں رہیں گے وہاں ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور گناہوں کی مغفرت، یہ انعام ہو گیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جہنم اور ٹھکانہ برا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو دنیا اور جہان کے سارے جند اور لشکر جتھے سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، گھبراؤ نا، یہ نہیں بھی تسی کمزور پہ گئے سی تاں واپس آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تو زبردست بھی ہے۔ گزشتہ آیات میں کیا فرمایا؟ علیمًا حکیمًا، یہاں کیا فرمایا؟ عزیزًا حکیمًا، اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، چاہتا تو فتح دے دیتا، لیکن فتح کرسی کی فتح نہیں ہوتی، فتح جنت کی فتح ہوتی ہے۔ فتح اور کامیابی اور کامرانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث کیا، رسول بنا کے بھیجا، شاہدن، گواہ کے طور پر۔ نبی شاہد بھی ہوتا ہے، گواہ۔ قیامت والے دن، قیامت تک آنے والے مسلمانوں تے اللہ دے رسول نے گواہی دینی ہے کہ میرے امتی نے میرے حوالے نال چج دا کام کیتا یا نہیں کیتا۔ اللہ کرے کہ اللہ کے رسول ہمارے بارے میں اچھی گواہی دیں کہ یہ میرا سچا، اچھا، سچا امتی رہا۔ نبی گواہ ہوگا قیامت کے دن ایک، ومبشرن، اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ 1400 صحابہ کے لیے خوشخبریاں آ گئی نا۔ اور تیسرا ونذیرہ، نبی ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ وہ جو مشرکین تھے راستے میں رکاوٹ بننے والے، اور وہ جو منافقین تھے پیچھے استہزاء کرنے والے، ان کے لیے عذاب کی وعید آ گئی۔ نبی شاہد، نبی مبشر، نبی نذیر۔ ایک اور کام بھی ہوا ہے، قاری صاحب وقت بتا دیں ذرا، 5 منٹ چلیں وہ بات پھر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اس لیے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور مدد کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَتُعَقِّرُوهُ، اور توقیر کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ عزت کرنا، عظمت بجا لانا۔ تو یہ انگلیاں چکنا، سوال کرنا نبی دے سامنے، اللہ دے رسول ایک ہی کیتا، اللہ دے رسول ایک ہی کیتا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا، تنبیہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہاں تھے؟ ہاں، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم لاؤ ایمان اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وتعزروہ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ جو کہن انہوں مان لو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وتعقروہ، ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کی عزت کرو، ان کے سامنے اپنی نگاہوں، اپنے ماتھوں، اپنے سروں، اپنی گردنوں، اپنی آراء، اپنی آوازوں کو پست رکھو، ان کا مقابلہ نہ کرو۔ وتسبحوہ، اور تم تسبیح کرو اس کی، کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ یہ جس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جو لمحہ ہے، اس لمحے کو عربی زبان میں کہتے ہیں بکرہ، صبح کی پہلی کرن، صبح کا پھوٹنا، پاؤں کا پھٹنا، ایک سحر کے بعد کا وقت، فجر کی انتہا تک بکرہ۔ اللہ کی تسبیح کرو تو کہیے ایک دفعہ سبحان اللہ، پھر کہیے الحمدللہ، پھر کہیے اللہ اکبر۔ بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جنہوں نے بیعت کی آپ کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کی بیعت تو کی ہی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے کس کی بیعت کی؟ اصل میں اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ فمن نکث، پس جس نے عہد کو توڑ دیا، فانما ینکث علی نفسی، تو اس نے اپنی ہی ذات کے لیے عہد کو توڑا۔ ومن اوفی، اور جس نے عہد کو پورا کیا، بما عاہد، جو عہد کیا تھا، علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جو عہد اللہ نے اس کے ذمہ لگایا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو بہت جلد اجر عطا فرمائے گا۔ اب ایک واقعہ سنیں توجہ سے۔
ابو جندل جب صلح ہو رہی تھی نا حدیبیہ کی تے پیو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھا صلح دیاں شکاں لکھوا رہا سی تے پوت نے کسی طرح سنگل توڑایا کندھ ٹپی بوا پنیا جداں کداں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول اللہ دے رسول میں تواڈے کول آ گیا مینوں میرے پیو دے نال نہ توڑیو میں بس ہن تواڈے نال ہی جانا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا نبی وعدے کو توڑنے والا نہیں ہوتا نبی وعدہ نبھانے والا ہوتا ہے ہماری تمہارے باپ کے ساتھ شرط طے ہو گئی کہ جیڑا بندہ مکہ چو مدینے آئے گا اسی انہوں واپس کر دیں گے جیڑا مدینے تو مکہ جائے گا وہ بے شک واپس نہ کرے تو شرط طے ہو گئی ابو جندل تو نے اپنے باپ کے ساتھ واپس ہی جانا ہے میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا یہ ہے ترجمہ اس کا ومن نکث فمن نکث پس جس نے توڑا عہد کو فإنما ينقص على نفسی انہیں اپنی ذات نہ زیادتی کی تھی انہیں اپنے آپ نو ہی توڑیا انہیں اپنا ہی عہد توڑیا ومن اوفا اور جس نے وفا کیا بما عاہد علیہ اللہ جو عہد کیا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ فسیؤتیہ اجرا عظیما پس ان قریب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اس کو بہت زیادہ ہوا پتہ کیا کچھ عرصے کے بعد ابو جندل تو دوبارہ گرفتار ہو گئے قید ہو گئے کوٹ بھی کھادی مار بھی کھادی تکالیف برداشت کی لیکن پھر موقع ملیا پھر کندھ ٹپی تو پھر دوڑ گئے ایک اور آدمی تھا ابو البصیر وہ بھی مسلمان ہو گیا وہ بھی دوڑ گیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تو ابو البصیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو اللہ کے رسول نے کہا بھی تم اتنے کی کرنا گیا چل واپس انہیں کیا بھی انہوں مار دیں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا میں تے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرنی انہیں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے نبی دی تو ہن مننی پینی ہے وہاں سے مشرکین مکہ کے 2 آدمی بھی آ گئے لینے کے لیے تو ابو البصیر ان کے ساتھ واپس چلا گیا ہوں انہوں کہندا بھی تسی 2 جنے میں کلا تسی کدے لئی مینوں بنیا ہویا ترے جانے بس ہن نہ نبی نے مینوں رکھیا میں واپس تواڈے کول ہی جانا میں کتنے چلے جانا تھوڑی دیر بعد انہوں کہندا یار بڑا چنگا تیرا چاقو ہے بڑا تیز خنجر لگتا ہے بڑا سوہنا کتوں لیا انہیں کہا جناب فلان جگہ تو انہوں نے کہا دکھائیں ذرا تو اس نے بھی چاہو میں نہ بھی میرے خنجر کی تعریف خنجر انہوں نے چکیا خنجر ابو البصیر نے دونوں مشرکین کو قتل کر دیا اتھوں دوڑ گئے نہ ہن مکے گئے نہ مدینے گئے مکے جانتے مکے دے مشرکین پریشان کرن گے مدینے جاندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لین نو تیار نہیں راستے چ کسی جگہ تے جا کے لک گئے ابو جندل نٹ کے آئے ابو جندل نو بھی راہ چ ہی پھڑ لیا بھی تو بھی میرے کول ہی آ جا اتنے نبی نے کوئی نہیں تینوں لینا ہجے معاہدہ چل رہا اور 2-4 لوگ آ گئے ہن یہ 5-7 بندیاں دا بن گیا جتھا تو انہوں نے کم کی پھڑ لیا جیڑا مشرکین مکہ دا قافلہ جیڑا مشرکین مکہ دا گروہ جیڑا مشرکین مکہ دا بندہ انہوں دے کول دی لنگدا انہوں پھڑ لیندے جو کچھ سامان ہوندا وہ کھو لیندے تنگ کردے تکلیف دیندے وہ جا کے مکہ مکرمہ جا کے کہندے بھی چنگا تسی ساڈے واسطے مصیبت بناتی وہ جا کے اللہ دے رسول نو کہو بھی اپنے بندے راہ چو چکو اپنے کول ہی لے جاؤ سانو نہیں چاہیے یہ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسیؤتیہ اجرا عظیما اللہ ان قریب تمہارے لیے بڑے اجر کا سامان کر دے گا ابو جندل بھی پھر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ابو البصیر کا انتقال بہرحال ہو گیا تھا اور جو وہاں سے بھاگے ہوئے تھے مکہ والے آپ ہی آ گئے کہ ایسی شرط لکھائی سی نا کہ جڑا ساڈے کولوں نٹ کے تواڈے کول آئے گا واپس کریو یہ شرط مٹے دیو نہیں بھائی جڑا ساڈے کولوں آوندا اپنے کول ہی رکھ لو وہ ساڈے واسطے زیادہ پریشانی دا سبب جڑا نٹ کے راہ چ رک جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے 5 منٹ اور دے دیتے ہیں 5 منٹ سیقول لک المخلفون ان قریب کہیں گے آپ سے اختلاف کرنے والے پیچھے رہ جانے والے وہ منافقین من الاعراب میں سے وہ پنڈاں چ رہندے سیگے انہوں نے کیا سی یہ تھوڑے جہے چلے جا کے انہوں نے کتھوں موڑنا تو اسی کوئی بیوقوف اپنا گھر بار چھڑ کے انہوں دے نال چلے جائیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا گیا کہ جدو ہن تسی مدینہ منورہ واپس پہنچنا ہے نا تو سیقول آپ سے کہیں گے ان قریب لکا آپ سے المخلفون پیچھے رہ جانے والے کیا کہیں گے من الاعراب پنڈاں چ رہن والے شغلتنا اموالنا اوہو اسی مشغول ہو گئے اپنے کاروبار سے شغلتنا مشغول ہو گئے مصروف ہو گئے اموالنا اپنے مالوں میں اپنے کاروبار میں واہلونا اپنے گھر والوں میں پھر کیا کہیں گے فاستغفر لنا اللہ دے رسول ساڈے واسطے مغفرت دی دعا کرو اسی تواڈے نال نہیں نہ جا سکے ساڈے واسطے مغفرت دی دعا کرو اپنے لوگ کرن گے بہانہ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یقولون بالسنتہم
یہ ایسے ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਿरत ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਯਕੂਲੂਨ ये कहते हैं बिअलसिनतिहिम, सिर्फ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, جو कुछ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। اور ان کو یہ خوف بھی تھا مارے جائیں گے۔ اب یہ بہانے بناتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کا کہنا ان کے اوپر کا کہنا ہے، ان کا کہنا ان کے دلوں کا کہنا نہیں ہے۔ قل اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، مینوں نہ کہو کہ مغفرت دی دعا کرو، اللہ کو کون بچا سکتا ہے تھانوں؟ اگر اللہ تھانوں بچاؤنا چاہے کوئی پھسا نہیں سکتا، اگر اللہ پھساؤنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوئے۔ قل اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کیڑا ہے جڑا تہاڈا مالک بنے تھوڑا جا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقابلے چ؟ ان ارادہ بکم ضرہ، اگر اللہ نے تھانوں نقصان پہنچاؤن دا ارادہ کر لیا، او ارادہ بکم نفع، یا اللہ نے تھانوں نفع پہنچاؤن دا ارادہ کر لیا، اللہ دی مرضی تہاڈی توبہ نو قبول کرے یا اللہ دی مرضی تہاڈی توبہ نو قبول نہ کرے۔ بلکہ کان اللہ بما تعملون خبیرا، جھوٹیاں گلاں میرے سامنے نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، بما تعملون خبیرا، جو کچھ تسی کیتا ہے نا ساڈے نال، اللہ تہاڈے ایک ایک کام تو چنگی طرح واقف ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ ان کو گمان کیا تھا؟ ان کو گمان یہ تھا لن ينقلب الرسول، اللہ دے رسول جاندے تا پیا لیکن انہوں نے جیندیاں مڑ کے واپس نہیں ہونا، اوتھے ہی انہوں نے مار دینا ہے، یہ سوچتے یہ تھے مزینہ جو ہے نا بنو اسلم کے لوگ۔ بل ظننتم، بلکہ یہ گمان رکھتے تھے ان لن ينقلب الرسول، کہ رسول واپس ہی نہیں لوٹیں گے، والمؤمنون، اور ایمان والے واپس ہی نہیں لوٹیں گے، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، مدینہ منورہ میں ابدا کبھی بھی۔ وزین ذالک فی قلوبکم، یہی گل انہاں دے دل 'چ یہی گل کر گئی کہ انہوں نے جیندیاں واپس نہیں آنا۔ وظننتم ظن السوء، اور انہوں نے بھی برا ہی گمان سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندیاں تو تے اللہ ابراہا دے لشکر نو تباہ کر دے، اللہ چاہے تو ایک مچھر نال نمرود دا بیڑا غرق کر دے، اللہ چاہے تو ایک کیڑی نال ہاتھی والیاں دی تباہی ایک چیونٹی سے ہاتھی کا بیڑا غرق کر دے۔ یہ تو پھر 1400 گئے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ یہ نقصان کا سودا کریں گے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم ہو ہی ہلاکت میں پڑ جانے والی قوم، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم ہو ہی گندے لوگوں پر مشتمل لوگ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پس جو نہیں لاتا ایمان اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر، رکوع تو بڑا لمبا ہو رہا ہے جی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو نہیں لاتا ایمان اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور ہم نے ان کفار کے لیے تیار کر رکھی ہے سعیر۔ سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت کے بہت سارے نام نا، اسی طرح سے سعیرہ جہنم کے بہت سارے ناموں میں سے نام۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مغفرت کرتا ہے جس کی چاہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے یہ پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانم، اچھا بات موضوع نیا شروع ہو گیا، یہ غزوہ خیبر کا ہے، یہ غزوہ خیبر کا ہے۔ تمہید بتا دوں، تفصیل کل۔ مسلمان جب واپس جا رہے تھے تو تقریباً خالی ہاتھ ہی جا رہے تھے نا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کچھ مال غنیمت ملتا، فتح ملتی، سکون اور بڑھ جاتا۔ اللہ نے تو سکون عطا فرما دیا لیکن سکون اور بڑھ جاتا۔ اللہ نے کیا، اچھا چلو ایداں تے پھر ایداں ہی صحیح، اے تسی مکہ تو واپس آئے نا، مدینہ دی بجائے سدھے چلے جاؤ ہن خیبر والے، اتنے بڑے بڑے باغات، بڑا مال تھوڑا انتظار کر رہے، اللہ فتح بھی دے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، علاقہ بھی دے گا، قیدی بھی دے گا، تسی کامیاب کامران مدینہ منورہ سے پہنچو گے۔ وہ انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔